چلیں جی، السلام علیکم جی۔ آج جی ہمارا ٹاپک ہے جادو کا، اور اس میں ہمیں یہ ہے کہ ہمیں معلوم یہ ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ کہ وہ ہے کیا چیز اور اس میں کیا کیا طاقت ہے، اور پھر اس کو ہم کیسے اسے اوائڈ کر سکتے ہیں یا اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، یہ ساری باتیں۔ تو آج ہم دیکھتے یہ ہیں کہ یہ اصل میں ہے کیا، کہاں سے یہ شروع ہوا، اور کیا اس کا یعنی کہ روٹ کہاں سے ہے۔ اچھا جی، تو اس میں کیا ہے جی، میں نے جو میرا یعنی اس کی علم کی حد تک میں ظاہر آپ کو جتنا میرا علم ہے اس کے مطابق میں آپ سے بات یہ کروں گی کہ سب سے پہلے تو ہم اس کا مطلب دیکھیں کہ سحر کا مطلب کیا ہے۔ اور یہ جو میں جس کا حوالہ دیتی ہوں لسان العرب، وہ تقریباً ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ اتنی بڑی کتاب ہے صرف ایک لفظ کے لیے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے نا، تو وہ تقریباً انسائکلوپیڈیا کا کام کرتی ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہا ہے، میں آپ کو اردو میں ہی بتاؤں گی، وہ عربک میں لکھا ہوتا ہے، انہوں نے عربک سے عربک میں ہی آگے ترجمہ، اس کی تفسیر جو کچھ کرنا ہوتا ہے عربک میں کیا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو اردو میں بتاؤں گی اس کا مطلب سحر کا۔ سحر جو ہے جی، وہ ایک ایسا عمل ہے جس میں شیطان سے، سب سے پہلی بات کہ جس میں شیطان سے قربت اور مدد حاصل کی جاتی ہے۔ ایک ایسا عمل ہے، بہت سے کام ہوتے ہیں، ہے نا، نماز ہے جو، اس میں کس سے مدد لیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مدد لیتے ہیں۔ اسی طرح سے جو جادو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے شیطان سے قریب ہوا جاتا ہے اور پھر اس سے ہیلپ لی جاتی ہے۔ ابھی اس کی مثال میں آپ کو بتا دوں گی۔ اچھا جی، اور پھر اس سے کرتے کیا ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ کام کرنے کا، کہ دوسرے کو اپنے انڈر کر لیں، ہم اس کو اوور پاور کر لیں، ہم یعنی کہ ایسا ہو کہ ہم ذلیل کر دیں اگلے کو، اور ہم اس کو اپنے نیچے لے آئیں کسی طرح۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھے ہی ہوں گے اشتہار شاہ کہ جی فلانا یہ اس بنگالی جادوگر تو فلانا کر دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے، استغفر اللہ، بہت کچھ آپ نے دیکھا ہوگا، ہے نا۔ تو اچھا جی، پھر اچھا ہوتا کیا ہے، اس سے ہوتا کیا ہے، ہوتا اس سے یہ ہے کہ وہ ہپنوٹزم کا آپ کو پتا ہے، ہپنوٹزم کا تو پتا ہے نا۔ اچھا، یہ تقریباً اس سے ہپنوٹزم سے کام لیتے ہیں باقاعدہ یہ والا، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کی لکس کے اوپر، آپ کی نظر کے اوپر ایک ایسا کوئی سپیل ڈال دیتے ہیں کہ جس سے آپ کو وہ چیز جو اصل میں ہے وہ نہیں ہوتی نظر آ رہی، وہ الٹی کوئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہوتی جو وہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو نظر آئے۔ ٹھیک ہے، جو چیز وہ اصل میں ہوتی ہے وہ نہیں، آپ کو جو وہ چاہتے ہیں وہ نظر، تو آپ کی نظر کے اوپر ایک سپیل ڈال دیتے ہیں۔ اب آپ کو ہپنوٹزم کی سمجھ آئی کہ وہ اس کے ساتھ کیوں میں نے کہا کہ وہ اس کا ایک ٹول ہے۔ اچھا جی، اور یہ سحر جو کرتے ہیں، اس کو اپلائی کرتے ہیں جو، وہ دوسرے کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے اور بس اسے پھر اپنے انڈر لانے کے لیے۔ جب آپ کو تکلیف کوئی پہنچے گی تو آپ بھاگے جائیں گے اسی طرح کے بندے کے پاس۔ اچھا جی، اب کیا ہوتا ہے جی، ہاں، اور اس میں سب سے بڑی جو وہ جو ہوتا ہے نا، وہ حسد کی وجہ سے یہ کرتے ہیں جادو۔ اب مطلب بہت سی مثالیں میرے دماغ میں گھومی جا رہی ہیں کہ حسد کی وجہ سے، جیلسی کی وجہ سے یہ کام شروع کرتے ہیں۔ یہ سب سے یعنی کی بات ہے۔ اچھا جی، اور ہاں جی، انہوں نے ایکسپلین کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ بہت سے بیان بھی جادو ہوتے ہیں، تو لوگ سمجھنے لگے کہ پتہ نہیں یہ کیا وقت کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے اسے بھی ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ وہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ وہ اتنے چرب زبان ہوتے ہیں جو بولنے والا ہے، وہ اتنا ایلیکوینسی اس کے اندر ہوتی ہے بولنے کے اندر، کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایک دم یوں ہو جاتے ہیں، مبہوت ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ دیکھیں، یہ جتنی لفظ نکالتے ہیں، ٹیررسٹ، چلو جی کوئی مسلمان ہے اور ٹیررسٹ ہے، وہ کیوں بھائی ٹیررسٹ ہے؟ جو ساری دنیا میں سب سے زیادہ ٹیررزم کے کام ادر دین مسلمز نے کیے ہیں، لیکن وہ ایک لفظ نکال دیا کہ وہ مسلمانوں کے اوپر چپکا دیا۔ تو اس طرح کے جو لفظ ایجاد کرتے ہیں نا، یہ پورا ایک ہمارا ایسے تھا
کہ اس میں انہوں نے بتایا ہوا تھا یہ جو ٹرمینالوجی نئی نئی آج کل انٹروڈیوس کرتے ہیں نا، کوئی دو ایک مثالیں آپ کے دماغ میں آتی ہیں تو بتائیں، بہرحال وہ یوز کرتے ہیں. یہ روٹی کپڑا مکان سوچ لو، کیا جادو کی طرح کی چیز تھی. ہم لوگ بھی پاگل ہو گئے تھے کہ بھئی اتنا کوئی بڑا ریفارمر آ گیا ہے کہ یہ تینوں جو ایمینٹیز آف لائف ہیں یہ دے دے گا. ایسے ہی تھا نا اس زمانے میں. میں کہتی تھی ہاں جی، میں کہتی تھی میری بھی عمر اس کو لگ جائے، اتنا اچھا بندہ ہے یہ کرے گا. یہ ہوتے ہیں جادو، یہ بیان جو جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس طرح کے بیانوں کو جو اپنے گھر لیتے ہیں اور چند زبان، یہ ان کے لیے. اچھا جی، کیونکہ وہ اپنے اس جادو کی طرح کے بیان سے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف پھیر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اور ایک بڑی امپورٹنٹ اور بڑی مزے کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جس میں کہ یعنی کہ چلیے نہیں، ہم اس کی ابتدا دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ یہ شروع کیسے ہوا. ابھی آپ قبالہ لکھیں، آپ کو ساری ہسٹری پتہ چل جائے گی. قبالہ میجک کی جو قسم ہے، جو مصر سے اصل جو شروع ہوئی تھی، وہ یہ بیبلون پتہ ہے نا آپ کو، بابل، بہت پرانی تہذیب بابل کی، یہ تب سے کا شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. بابل کی جو بابل بہت سب سے پرانی جو قدیم بابل تھا، یہ وہاں سے شروع ہوا ہے. اس کی جو پریکٹس ہے لوگوں کے اندر، اس کا جو کرتے ہیں، وہ وہاں سے شروع ہوا جی. تو کیا ہاں جی، اب ان کے یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام، ان کو کنویں میں پھینکا، وہ کنویں میں سے نکلے، وہاں مصر میں پہنچ گئے. اب یہ تھے کون؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یعنی ان سے بنو اسرائیل کی نسل جو ہے وہ بنو اسرائیل ہوئی. ٹھیک ہو گیا. تو جو یوسف علیہ السلام مصر میں جب پہنچے ہیں اور وہاں پہ ان کی پھر آگے اولاد ان کی، وہ تو وہاں پہ بڑے ان پاور ہو گئے نا. یوسف علیہ السلام بڑی مصیبتیں جھیلنے کے بعد ان پاور جب آ گئے، تو پھر ان کی جو نسل چلی وہ بنو اسرائیل تھی. ٹھیک ہو گیا. اب جو آپ نے ہسٹری میں بات سنی ہوگی، آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہودی بنو اسرائیل میں پہلے یہودی تھے، پھر عیسائی بھی ان کے ساتھ آ گئے. جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسائی. تو یہودی جو تھے وہ بہت زیادہ عالم تھے، علم ان کا بہت زیادہ تھا. تو اس میں بھی انہوں نے پورا علم جو ہے وہ حاصل کر لیا. اب یہ جو فری میسن تھے، پہلے ٹیمپلرز تھے، اب لوگوں کو کچھ پتہ ہے اس طرح کی بات کہ نہیں؟ پہلے ٹیمپلرز تھے، پھر وہ فری میسن بنے، پھر وہ ایلومیناٹی، آج کل وہ تو پتہ ہی ہوگا ایلومیناٹی، آج کل وہ ایلومیناٹی بنے. تو وہ سارے جو ہیں وہ کام ان کا ہے یہ، وہ اس کے آپ دیکھیں کبھی اور آپ لوگ لاہور سے ہی ہو نا سارے، تو لاہور کے مال روڈ کے اوپر چیرنگ کراس کے سامنے ایک بلڈنگ تھی، اس کو فری میسنری ہال کہتے تھے جی. ہم مطلب اپنی یوتھ میں جب ہم لوگ وہاں سے کسی کو انٹر ہونے کی پرمیشن نہیں تھی. وہ انہوں نے ہر ملک کے اندر ایک اپنی وہ آرگنائزیشن رکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. فری میسنری ہال اس کا نام تھا. پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے. بڑے بڑے مطلب وکیل میرے ہسبینڈ تھے، وکیلوں کو تو بڑی پتے ہوتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے جو یہ بڑے بڑے جرنیلوں کو، بڑے بڑے اس کے حکومت کے لوگوں کو اپنا ممبر بناتے تھے اور پھر ان سے اپنے کام لیتے تھے، جو آج تک ہم جس کو بھگت. اب وہ وہاں سے دفن ہو چکے ہوئے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے چلے گئے ہیں وہاں سے. تو یہ یعنی یہ ان کا کام تھا، اور وہ سارا اس میجک کو، اس جادو کو استعمال کرتے تھے. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اور کچھ وہ. اچھا، پھر انہوں نے کرنا یہ ہے، کرتے یہ تھے
کہ جو جتنی سیلیبریٹیز ہیں یہ جو لوگوں کے دلوں پہ اثر ڈال سکتے ہیں. اب یہ جتنے سنگر ہیں کس طرح بچے پاگل، میڈونا دے پیچھے تھے، فلانے دے پیچھے، مائیکل جیکسن، کس طرح پاگل ہوئے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے، وہ اثر ڈال سکتے ہیں یوتھ پہ. تو یہ کرتے یہ ہیں کہ ان کو اپنا ممبر بناتے ہیں، ان کو اپنا ممبر بنا کے اپنے وہ ان کو پھر وہ اپنے مٹھی میں لیتے ہیں اور قوم کو مٹھی میں. اب آپ نے دیکھا پہلے پینٹس جو ہوتی تھی، جینس جو بازار سے ہم خریدتے تھے لڑکے، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہوتی تھی. آہستہ آہستہ انہوں نے یہ کیا کہ اس کا جو جس کو ہم وہ آسن کہتے ہیں، بیک کے اوپر سے انہوں نے چھوٹا کر دیا، اتنا چھوٹا کر دیا کہ جب لڑکے اگر بیٹھیں گے تو پیچھے سے ان کے بٹس کا وہ جو ڈویژن ہوتی ہے، چیر ہوتا ہے، وہ نظر آئے تھوڑا سا. اب کیا گلے لڑکیوں کے جو ڈریسز سیئیں گے وہ اتنے کھلے ہیں کہ کسی کا کندھا نظر آ رہا ہے تو کسی کا گلا ویسے ہی اتنا کھلا ہے. تو ایسے ہی کر رہے ہیں نا جو ریڈی میڈ کپڑے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ان کا آہستہ آہستہ پبلک اور اس کو یعنی کہ خراب کرنے کا طریقہ ہے. یہ عملی طریقہ ہے. اور وہ جو ان کو قابو کیا ہوا ہے یا وہ پھر، اور ان کے بڑے بڑے ابھی بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پہ امریکہ میں تو وہ آج ریبا نہیں ہے، وہ امریکہ میں پوری شیطان کی پوجا شروع ہو گئی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ تو کچھ کر نہیں رہا، بچا نہیں رہا دنیا کو، تو چلو اب شیطان کو خوش کر لیں، وہی کچھ کرے، وہ شاید دنیا کو چلائے. باقاعدہ پوجا شروع ہو گئی. آپ دیکھنا آپ لوگ، ایون آئی جو بنی ہوئی ہے، ہاں ایک آنکھ جو ہے ان کا، ایک وہ ہے، ایک ان کا 5 کناروں والا ستارہ ہے ان کا، ایک ان کی وہ ایک آنکھ ہے، اور ایک اور بھی ہے کوئی اس طرح کا. اب آپ سوچیں جی، اسلام آباد ہے اس کے اندر یہ اس کا سیٹ اپ بھی ہے، سب کے اندر ہے میرے بچے، بہت بڑا بہت بڑا سیٹ اپ ہوگا. بڑے اچھے ہائی فائی جو ہائی فائی ہوتے ہیں سارے، ہائی فائی کو تو پکڑتے ہیں جو جی جو حکومتوں کے اوپر اثر، پبلک کے اوپر جو اثر کر سکتے ہیں یا جو انہیں محکوم بنا، وہ یہ سارا کام کرتے ہیں. اب یہ تو اس کا ایک یعنی وہ والا پہلو ہے جو ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ یہ ہے اصل میں جادو جو ہے، اصل میں وہ یہ کام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب یوسف علیہ السلام وہاں پہنچ گئے، انہوں نے اپنے سارے باپ کو، بھائیوں کو، سب کو بلا لیا، وہاں بسنا شروع ہو گئے. تو پھر کیا ہوا کہ وہاں جو بیبلیونز تھے پرانے، جو بابل کے رہنے والے تھے پرانے، ان کے پاس تھا یہ علم، جادو کا علم. انہوں نے اب وہ بات یہ ہے کہ وہ تو بڑی آسان بات ہے، وہ تو اس طرح تو کچھ کام آپ کو کرنا نہیں پڑتا اور آپ مقصد اپنا حاصل کر لیتے ہیں. اس لیے جو یعنی کہ کمزور ایمان کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے پیچھے لگ گئے زیادہ. اب جو میں نے آپ لوگوں کو یہ مثال بتائی تھی کہ اور قرآن حکیم میں اس کا ذکر کہاں آتا ہے؟ اب وہاں پہ ٹھیک ہو گیا. مصر میں جب موسیٰ علیہ السلام تو ادھر تھے نا، فلسطین میں تھے نا پہلے، ٹھیک ہے. پھر وہ جب وہ بھاگے وہاں سے، یعنی کہ فرعون سے بچنے کے لیے جب سمندر کے پاس سے بھاگے اور وہاں پہ سمندر پھٹا اور وہاں سے راستہ بن گیا تو مصر پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام. تو وہاں تو تھے فرعون صاحب کو تو چاہیے کیا تھا اس زمانے میں. تو فرعون نے بہت، یعنی فرعون کے دربار میں باقاعدہ رکھے ہوئے ہوتے تھے انہوں نے یہ جادوگر. تو جو وہ جادو کو برا ہی نہیں سمجھتے تھے اس وقت تک. یہ یہودیوں کے ہاتھ میں یہ ایلومیناٹی، یہ یعنی کہ ٹیمپلرز اور یہ وہ نہیں ابھی آئے تھے، اور پورا یہ صرف یہودیوں کے ہاتھ میں نہیں آیا تھا. عام پبلک بھی اس کو سیکھتی تھی اور سکھاتی تھی اور اس کو برا نہیں سمجھتے تھے، اس کو ایک علم سمجھتے تھے اور اس کو بڑی عزت دیتے تھے. تو جب آپ کو یاد ہی ہوگی وہ والی آیت کہ جب ان کے اوپر، فرعون کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی آزمائشیں بھیجتا تھا
تو وہ آ کے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے تھے؟ یا ایھا الساحر، ساحر جادو کرنے والے، وہ جادوگر، یعنی اس کو تعظیم دینے کے لیے کہ اپنے اللہ سے دعا کر کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے. یا ایھا الساحر، آپ کو پتہ ہی ہے نا یہ قرآن کا لفظ ہے کہ وہ ایسے کہتے تھے ان کو، یہ نہیں کہتے تھے یا ایھا رسول یا کچھ، یا ایھا الساحر، یعنی عزت دینے کے لیے. بڑی عزت والی یہ علم تھا، جس کے پاس ہوتا تھا وہ بڑا سمجھتا تھا کہ میں بڑا عزت دار بن رہا ہوں. اچھا جی، پھر ہوا کیا؟ پھر ہوا یہ کہ ہاں، اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہوا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کا اب کیا ہوگا؟ یہ سیکھا تو سب نے، بہت کچھ کیا اس کے ساتھ، وہ بھی میں بھی آپ کو بتاؤں گی، ایکسپلین کروں گی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہے گا قیامت والے دن؟ وہ اللہ تعالیٰ کہے گا اے جنوں اور انسانوں کے گروہ. یہ آیت ہے جی، نمبر اس کا لکھ لیں. اس کا نمبر کیوں نہیں لکھا ہوا میں نے؟ چلیں جی، کوئی بات نہیں، خیر. یہ ہاں جی سورہ انعام ہے، 6 نمبر کی صورت ہے اور اس کی 128 آیت ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو پڑھ لیجئے گا ضرور. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو جب اکٹھا کرے گا تو کہے گا اے جنوں کے گروہ، اے جنوں کے گروہ، تم نے انسانوں کو، بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا ہے. much toll you have taken of man. انسانوں میں سے ان کے جو دوست ہوں گے وہ کہیں گے، انسان آ رہی ہے سمجھ کے نہیں آ رہی؟ دوست کہیں گے، انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم نے ایک دوسرے سے بڑے فائدے اٹھائے ہوئے ہیں. یہ آیت کا ترجمہ بول رہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ بہت سے فائدے اٹھائے ہوئے ہیں. تو آخر ہم اب اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں تم اب ہمیشہ کے لیے رہو گے. اس سارے جادو کا انجام کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھ لیا ابتدا کہاں سے ہوئی، آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا انجام اینڈ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا. یہ کرے گا انجام کہ انہیں کہے گا کہ، اور جنوں کو ایڈریس کرے گا. پہلے جنوں سے یہ بہت زیادہ کام لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب ایک اور اسی کے ساتھ ملتا جلتا لفظ ہے جی، سحر. یہ ہے سحر، اس میں سین کے نیچے زیر ہے، اس میں سین کے اوپر زبر ہے. سحر. تو سحر کیا ہوتی ہے؟ صبح، جو صبح ہو رہی ہوتی ہے. اور استغفار، یستغفرون بالاسحار، صبح کے ٹائم میں وہ کرتے ہیں، وہ سحر ہے. اس دو یعنی کہ بالکل ہی اپوزٹ چیزیں ہیں نا، سحر اور سحر. جی ہاں جی، زیر زبر کے فرق سے. یہ عربک کا تو ہے ہی ہے نا کہ اس طرح ہے. اچھا جی، اب یہ تو آپ مطلب اتنی زیادہ وہ ضرورت نہیں ہے اس تک، اس کو ایکسپلین کرنے کی، سمجھ میں آئی گئی آپ کو. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب کیا ہے جی کہ جو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم جنوں سے پوچھا کہ تم، تو انہوں نے کہا ہاں جی ہم نے ایک دوسرے، انسانوں نے کہا کہ جی ہم نے بڑے کام لیے ہوئے. کون سے کام لیے ہوئے بھائی؟ جنوں سے کون سے؟ سوائے ہمیں قرآن حکیم کے سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کوئی پتہ نہیں چلتا، کوئی نظر نہیں آتا جس نے جنوں سے کوئی کام لیا ہو. تو اور کون سے کام لیے ہوئے؟ یہ جادو کے کام لیے ہوئے. میں نے اس کو کہا تھا اپنے بچے کو، خیر وہ بعد میں چلے وہ کر دے گا اگر بنا دے گا. تو دیکھیں اب کیسے کام لیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ، اب آپ سورہ طٰہٰ کو ویسے بھی بڑی خوبصورت ہے سورت، اور موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ساری یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ اس کو کہاں سے پڑھیں گے جی؟ سورہ طٰہٰ 20 نمبر کی صورت ہے، اس کو 9 سے لے کے 73 تک پڑھ لیں. اتنا لمبا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا پورا، اور بہت اچھا. ٹھیک ہے جی. اچھا تو سارے ہی ہوتے ہیں. اب اس میں انہوں نے، جب وہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اس کو وہ کرنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ بھائی کیا یہ تم کہانی سنا رہے ہو؟ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. پتہ ہی ہے نا آپ کو وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ. مجھے تو نہیں پتا کہ تمہارا کوئی اور بھی رب ہو سکتا ہے میرے علاوہ.
میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ، یہ آیت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا رب تو وہ ہے جس نے اس ساری دنیا کو پیدا کیا، وہ سارا ڈائلاگ ان کا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ تم جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو کہ میں تمہارے بھی رب کی طرف سے آیا ہوں، اپنے بھی رب کی طرف سے آیا ہوں، تو ذرا کوئی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی نشان ہے، کوئی معجزہ، یعنی کہ معجزہ ہے، یا تمہارے پاس کوئی جادو ہے، دکھاؤ نا ذرا۔ جادو کا تو اس زمانے میں بڑا چرچا تھا، اس کو برا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی میرے پاس یہ ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک دربار لگا ہوا ہے، ایک بہت ہی ظالم قسم کا اور بڑا پاورفل بادشاہ جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے تخت کے اوپر، اور آگے پوری مخلوق اس کی چمچہ گیر سارے کھڑے ہیں، وزیر کبیر سارے، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام آ کے کہہ رہے ہیں کہ تیرا رب بھی ہے، میرا رب بھی ہے، وہ ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے علاوہ تمہارا رب بھی کوئی نہیں، ذرا کوئی نشانی دکھاؤ نا کیا تم اپنے دعوے کی۔ وہ کہتے ہیں یہ دیکھو، یہ میری سوٹی ہے، یہ سوٹی ہے نا، یہ لو۔ وہ پھینکتا ہے، موسیٰ علیہ السلام پھینکتے ہیں تو وہ اتنا بڑا سانپ بن جاتا ہے۔ دوسرا وہ اپنا ہاتھ یوں کر کے اندر ڈال کے یوں باہر نکالتے ہیں تو وہ چاند کی طرح چمک رہا ہوتا ہے۔ تو اب فرعون کے تو طور پر وہ ہو جاتے ہیں نا، یعنی موہتا، یعنی کہ وہ مت ماری جاتی ہے اس کی کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ اس کا مطلب اچھا کہتا ہے، تو یہ تو پھر جادو ہے سیدھا سیدھا، یہ تو مطلب ہمارے ملک میں تو بتیرا جادو چل رہا ہے، تو یہ بھی جادو ہے۔ پھر وہ مقابلہ کرواتا ہے، یہ سارا کہانی آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ مقابلہ کرواتا ہے، موسیٰ علیہ السلام ادھر ہیں اور جادوگر ادھر ہیں۔ اب وہ جب جادوگر اپنا جادو چلاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ ایک، ویسے میں نے کہا ہوا بچے کو بنائے کچھ تو، لیکن بہرحال یہ آپ دیکھ لیں، ہلکا پھلکا میں آپ کو بنا کے بتا دیتی ہوں کہ یہ لوگ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہاں جی پہلے بھی بتایا ہوا ہے، اور یہاں پہ پورا ایک جنوں کا دائرہ ہے، اور یہاں پہ جادوگر ہیں، اور یہاں پہ ہیں جی موسیٰ۔ ہلکا سا ایک، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک سرکل انسانوں کا ہے جو وہ دیکھنے کے لیے، مداری جیسے دیکھنے کے لیے سرکل نہیں بنا کے کھڑے ہو جاتے، وہ جادوگروں کا جب مقابلہ ہے تو سارے لوگ فرعون کے ایک دائرہ بنا کے وہاں کھڑے ہو گئے۔ اور جادوگروں نے کیا کیا کہ ان انسانوں کے درمیان میں، انسانوں کے آگے، ان فرنٹ آف پیپل، ایک دائرہ جنوں کا بنا دیا۔ جنوں کو اپنی ہیلپ کے لیے بلایا کہ آؤ، وہ آگے انہوں نے ایک دائرہ ان جنوں کا بنا دیا، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے درمیان میں اب دائرے کے، اور ادھر وہ جادوگر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام نے کہا خود ہی تم کرو، میں تو کوئی ایسا میرا دعویٰ نہیں جادو شادو کا، تمہارے دعویٰ ہے جادو کا، ڈالو اپنے ٹرکس۔ انہوں نے جب وہ اپنی رسیاں اور وہ لاٹیاں پھینکی زمین کے اوپر تو کیا ہوا؟ کیوں وہ، اب اس کے لیے آیت کیا ہے؟ اس کے لیے آیت یہ ہے، یخیلو الیہ من سحرہم انہا تسعی، 20 کی 66 ہے۔ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کو خیال، تخیل، سمجھ میں، تخیل میں اس کے یہ آیا، موسیٰ کے تخیل میں یہ آیا کہ وہ جو لاٹھیاں اور رسیاں جو جادوگروں نے پھینکی ہیں وہ ہل رہی ہیں۔ موسیٰ کے خیال میں یہ آیا، یہ ایکچولی نہیں وہ سانپ بن گئی وہ رسیاں اور لاٹھیاں۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تو اصل میں سانپ بن جاتا تھا نا، وہ اس طرح موسیٰ کے خیال میں آیا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ یہ جو انہوں نے کیا کیا، ایک سپیل ڈال دیا، جتنی پبلک کھڑی تھی ان کی آنکھوں پہ ایک سپیل ڈال دیا، اور ایون موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پہ بھی ایک سپیل پڑ گیا، اور ان کو یہ لگا، ان کے خیال میں یہ آیا کہ یہ ہل رہی ہیں۔ یہ ہے اصل سمجھنے کی بات۔ اب کیا سپیل کیا ڈالا انہوں نے؟ جب وہ جنوں کا جو دائرہ انہوں نے بنایا تھا، جن تو ویسے ہی آ گئے، ان کا جو سانس ہوگا وہ کتنا گرم ہوگا، انہوں نے ان کو کہا ہوگا کہ آپ سانس نکالنا، سانس اپنا نکالتے جانا۔
اب آپ نے کبھی تندور روٹیاں لگانے والے تندور کو دیکھا ہے؟ اس کے پار جو بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ آپ کو ہلتا ہوا دکھتا ہے، ایسا ہی ہے. تو یہ اسپیل ڈالا انہوں نے، یہ اسپیل انسانوں کی آنکھوں پہ ڈالا کہ انہیں وہ ہلتے ہوئے نظر آنے لگے. وائی؟ بیکاز ادھر سے بھی وہ گرم سانس نکالے تھے، سارا دائرہ گرم سانسوں کا تھا، اس کے بیچ میں جو بھی چیز ہوگی وہ ہلتی ہوئی لگے گی ان کو. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہلتی ہوئی لگی. پھر اس وقت تو خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تم اپنا عصا ڈالو تاکہ ان کو نکل جائے. بات یہ سمجھانے کی صرف یہ ہے کہ اصل میں جادو، ہپنوٹزم یا اسی طرح سے آپ کی آنکھوں پہ کوئی ایسا اسپیل ڈال دیتے ہیں کہ آپ کو وہ چیز وہ نظر آتی ہے جو وہ چاہتے ہیں، وہ اصل نہیں نظر آتی. ٹھیک ہے جی. اچھا اب اور کیا ہوا جی؟ اب یہ جو جادو تھا یہ بیبلون میں شروع ہوا تھا. اب آپ سوچیں کہ یہ جو اہرام مصر ہیں جن کو آج تک کوئی پتہ ہی نہیں چل سکا کہ بھی ان کو کس نے بنایا اور کیسے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ دیکھیں کہ وہ بھی کوئی انہی کی اسی طرح کا وہ بناتے ہیں نا، پیرامڈ سا بناتے ہیں نا یہ ایلومیناٹی، پھر بیچ میں ایک آنکھ لگاتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں کوئی چیز. ٹھیک ہے جی. اچھا اب کیا ہمیں اور کیا پتہ چلتا ہے؟ قرآن حکیم سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے. یہ تو ہسٹوریکلی ہے نا بات. قرآن حکیم سے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا جب وہ وہاں گئے. اور اچھا جی اب جب فرعون پیچھے لگا موسیٰ علیہ السلام کے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس ریور کو یا سمندر کو جس کو بھی کراس کیا، بحیرہ کلزم ہے یا نیل ہے، نیل بھی بہت بڑا دریا ہے اور بحیرہ کلزم ہے رستے میں، دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی کا ہے کہ کوئی پانی کا بہت بڑا چینل تھا، اس کے جب کنارے پہ پہنچے پیچھے فرعون آ گیا، انہوں نے لاٹھی ماری، وہ پار نکل گئے اور یہ فرعون وہاں پہ ڈوب گیا. ٹھیک ہے. اور اس کو بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے چشموں کا، ساری چیزوں کا مالک بنا دیا. یہ تو آپ کو ہسٹوریکلی قرآن میں حکیم میں سے پتہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہوا؟ وہاں جا کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ بھئی آؤ میں تمہیں تمہاری شریعت دوں. موسیٰ علیہ السلام جب بلایا تو پیچھے آپ لوگوں کو سبھی کو پتہ ہوگا کہ سامری نے کیا چکر چلایا. وہ کیونکہ سفر میں تھے اور بڑے جیولری بڑی بڑی پہنتے تھے. آپ لوگ پرانے مصری لوگوں کو دیکھیں، سونے کے اور یہاں بھی پہنے ہوئے ہیں، سروں پہ بھی، ہاتھوں میں بھی پہنے ہوتے تھے نا بڑے موٹے زیور. تو وہ تھک رہے ہوں گے سفر میں، تو بندہ کہتا ہے لائٹ جرنی کرے. تو وہ انہوں نے ان کو اتارا، اپنے زیورات کو اتارا اور ایک پاٹ میں ڈال دیا. سونے کے اپنے زیورات کو اتارا، پاٹ میں ڈال دیا. سامری نے بھی یہ کیا. سامری کون ہے؟ وہاں پہ ایک بہت بڑی شے، بہت بڑا جادوگر ہے. اس نے جناب اپنا موسیٰ علیہ السلام بیچارے وہاں گئے ہیں ان کے لیے شریعت لینے، پیچھے انہوں نے یہ کرتوت گھولا، اس کو بنا دیا ایک بچڑا. پتہ ہی ہے نا، یہ تو حصے آپ کو پتہ ہی ہوگی کہ سونے کو پگھلا کے ایک بچڑا بنا دیا. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، بیڑا غرق تمہارا. یہ سب پہلے تو اپنے بھائی کو کھینچاتا کی، پھر سب کو پوچھا یہ وہ کچھ. پھر اس سامری کو جب پوچھا نا کہ یہ کیا ہے تم نے، یہ کیا چکر چلایا، تو کہتا ہے یہ بھی آیت ہے، یہ آیت کا ترجمہ بتا رہی ہوں. اس نے کہا کہ جی میں نے ایک فرشتے کو دیکھا، اور فرشتہ جب چل رہا تھا تو میں نے اس کی، یعنی کہ فرشتے سے جوڑنے کی کوشش کی نا، کہ اس کے میں نے جو اس کی پیروں کی جو خاک تھی نا، اس میں سے میں نے ایک مٹھی لی اور اسے میں نے اس بچھڑے کے اندر ڈال دیا، تو یہ یعنی کہ بولنے لگ پڑے، یہ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور ایسی بات نہیں ہے سامری صاحب، آپ یہ جو آپ نے بدماشی کی ہے نا، یہ کوئی فرشتہ نہیں، کوئی وہ نہیں، اس کی خاکے پا نہیں. اور یعنی اب دیکھیں کہ وہ جوڑنے کی کدھر کوشش کرتے ہیں فرشتے کے ساتھ. ٹھیک ہے. حالانکہ کام سارے جنوں سے لیتے ہیں، شیطانوں سے لیتے ہیں، شیطان کے ساتھی بنتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ایسی کوئی چکر نہیں ہے، چل دفعہ ہو جا تو، اب تجھے ساری زندگی کے لیے یہ سزا ہے کہ تو یہ کہتا رہے گا ڈونٹ ٹچ می ڈونٹ ٹچ می. ایسا بہت بڑی سزا ہے کہ انسان خود سے کہے کہ ڈونٹ ٹچ می ڈونٹ ٹچ می، کو دماغی عارضہ ہو جائے، ہے نا. یہ ہو گیا جی
موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ سامری کا قصہ. اب سامری کون تھا؟ وہی جو پرانے ان کے. اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کی پوری اچھا پھر سلیمان علیہ السلام کے ٹائم پہ یہ موسیٰ علیہ السلام تو بیچارے رول کے وہاں جو بھی ہے صحرا میں، جب انہوں نے کہا اپنی قوم کو کہ اللہ نے تمہیں کہا ہے بھائی اس فلسطین میں چلے جاؤ، وہ تمہارے لیے میں نے لکھ دی ہوئی ہے لینڈ. انہوں نے کہا موسیٰ جی تسی آپ ہی جاؤ، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے. یہ بھی آیت پتہ ہوگی آپ کو کہ موسیٰ سے کہا آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، وہاں تو بڑے لڑاکے لوگ رہتے ہیں، آپ جا کے اسے خالی کریں، ان سے لڑیں، جب وہ چلے جائیں گے تو ہم آ جائیں گے. اب موسیٰ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 40 سال کے لیے اب وہ لینڈ تمہارے اوپر میں نے حرام کر دیا، اب تم وہاں نہیں گزرو گے. وہ پھر صحرا میں ہی گھوم کے صحرا میں ہی موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے. اب کس کا زمانہ آ گیا؟ سلیمان علیہ السلام کا. داؤد علیہ السلام کا پہلے آیا، کافی دیر وہ وہاں پہ رلتے رہے. اس کے بعد داؤد علیہ السلام نے پھر انہوں نے ریکویسٹ کی اپنے، اب پھر بھی اللہ ان کے پاس نبی کوئی نہ کوئی بھیجتا رہا. تو انہوں نے ریکویسٹ کی اپنے نبی سے کہ ہمارے لیے نہ کوئی ایک بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم کوئی ہمارا سسٹم بنے. بیڑا غرق ہو رہا ہے، بالکل ہی رل رہے ہیں ہم. تو انہوں نے کہا کہ یہ طالوت، وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا، وہ ہے جی اس میں سورہ بقرہ میں ہے نا، کہ انہوں نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارے پاس کیا آئے گا؟ ریلکس آئیں گے موسیٰ علیہ السلام کی، جو عصا اور چیزیں اس طرح کی ہوں گی نا، وہ تمہارے پاس جب فرشتے اٹھا کے لائیں گے تو پھر وہ بادشاہ ہوگا تمہارا، طالوت بادشاہ ہوگا. پھر وہ طالوت اور جالوت کا مقابلہ، اور داؤد علیہ السلام نے وہ غلیل سے کہتے ہیں نا مار دیا اس کو. یہ سارا آپ کو ہسٹوریکلی پتہ ہوگا. تو اب کیا ہوا؟ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا پیریڈ شروع ہوا. اور آپ کو پتہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو باقاعدہ، داؤد علیہ السلام کو نہیں، سلیمان علیہ السلام کو باقاعدہ جنوں کے اوپر بھی ماسٹری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دے دی ہوئی تھی. ان کے پاس جنوں کی فوج ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ جن جادو کے لیے نہیں یوز ہو سکتے تھے، ٹھیک ہے. اور اس قدر زیادہ خباثت شروع ہو گئی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس جادو کی وجہ سے، بے شمار غلط کام ہونے لگ پڑے جب. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اب میں 2 فرشتے اللہ نے بھیجے، 2 فرشتے ہاروت اور ماروت بھیجے باقاعدہ اس علم کے ساتھ، اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ بڑا خراب علم ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ہے جی سورہ بقرہ کی 102 نمبر کی آیت ہے. اس کو ہمیں پورا تھوڑا پڑھنا ہوگا تو پھر ہمیں جو ہے نا وہ بات سمجھ میں آئے گی. 102 میں بتاتی ہوں گی. ہاں جی یہ اچھا جی. اس اب کیا ہوا کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت. وہی جو بابل کا شہر تھا، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو بھیجا. ملکین فرشتے. اب ان کے لیے اگر ہم کہانیاں بنائیں یا یہاں وہاں سے لے کے اپنی توریت وغیرہ میں سے دیکھیں یا کچھ، تو ہم نے وہاں نہیں جانا. ہم نے اس کو سننا ہے کہ وہ 2 فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، اور ان کے اوپر کیا نازل کیا تھا؟ ایک ایسا علم نازل کیا تھا، جو شیاطین علی ملک سلیمان کے عہد میں وہ بھیجے 2. اور لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ان سے آ کے جادو سیکھتے تھے. وہ جادو کا علم دے کے بھیجے گئے تھے. اور وہ کہتے کیا تھے ساتھ وہ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، ان میں سے کوئی بھی کسی کو کوئی چیز نہیں سکھاتا تھا جب تک وہ اس کو یہ نہیں کہہ دیتا تھا یقولا انما نحن فتنہ، ہم ایک آزمائش کے طور پہ بھیجے گئے ہیں. فلا تکفر، مت کفر کے اندر پڑو. کیونکہ بہت ہی حشر ہو گیا جب جادو کا، بہت زیادہ. یہ سامری والا قصہ بھی ہو چکا تھا، سارے ہو چکے. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے بھیجا کہ یہ علم ہے، مگر یہ اتنا خطرناک علم ہے
یہ آگے کیا کہ وہ میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دیتا ہے، یعنی کہ توڑ دیتا ہے رشتوں کو. تو وہ کیوں بھیجے گئے تھے؟ تاکہ وہ ہر بندے کو یہ کہتے تھے کہ مت سیکھو یہ بڑا خطرناک بات ہے، یہ کفر ہے، تو مت کرو یہ حرکت، مت سیکھو ہم سے، وہ کہتے تھے. لیکن پھر بھی لوگ ان سے سیکھتے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا، پہلے ہی بتیرے تیز تھے اس میں. تو لیکن یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اللہ نے کیوں پھر یہ علم بھیجا، فرشتوں کو بھیج کے یہ علم سکھایا لوگوں کو. بھائی اس لیے کیوں شیطان کو پیدا کیا؟ سب سے پہلے تو یہ بتا دو. یہی تو آزمائش ہے، یہی تو وہ کہتے تھے کہ مت سیکھو ہم سے، یہ کفر ہے. تو اللہ نے تو آزمائشیں ڈالنی ہے نا آپ کے اوپر. اس نے یہ آزمائش ڈالی کہ دیکھو کون سیکھتا ہے. اور وہ یہ سیکھتے تھے ان سے آ کے، ہاروت اور ماروت سے. اور اس سے کرتے کیا تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. تو وہ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے، وہ والا علم سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی جو کہ سوسائٹی کا بیسک یونٹ ہے اس میں تفرقہ ڈال دیں، تاکہ سوسائٹی کہیں چین سے رہ نہ سکے. سمجھ گئے نا کیا مقصد تھا ان کا؟ اچھا جی. لیکن ایک پکی بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہیں پہ بتا دی ہے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. وہ کوئی نقصان کسی کو پہنچا نہیں سکتے تھے سوائے اس کے کہ اللہ ان کو اجازت دے. یعنی بات کیا ہوئی کہ جادو ہے، وہ کرنے والا کافر ہے، لیکن پکی بات ہے کہ اس کا نقصان سوائے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے کوئی دے نہیں سکتا. یہ کوئی سمجھے کہ میں یہ کر کے ان کا گھر اجاڑ دوں، وہ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے گریٹ گرینڈ پلان میں یہ نہ لکھا ہو کہ ان کا گھر نہیں بسنا چاہیے، یہ نہیں بسے گا. کرنے والا تو وہ کافر ہو گیا، لیکن کرنا ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. تو یہ جی آج ہم نے صرف اس کو یہ کیا ہے کہ کیا یہ اصل میں ہوتا کیا ہے، یعنی ہپنوٹزم ہے. ہپنوٹزم کی اور جتنی قسمیں ہیں وہ ہیں. ٹھیک ہے جی. اور انسان کے آنکھوں کے اوپر ایک سپیل ڈال دیا جاتا ہے جو کہ جھوٹا شیطانوں اور جنوں کی مدد سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یعنی سم اپ کرنے کے لیے ہم یہ کہیں گے. اور یہ شروع ہوا تھا بابل سے، اور اس کو کیچ کیا ہے یہودیوں نے. اور کیا کہتے ہیں، جب بہت ہی خرابی پیدا ہو گئی تو سلیمان علیہ السلام نے اپنی پوری سلطنت میں سے جتنی کتابیں تھیں باقاعدہ اس کے اوپر بنی ہوئی، اس ساری کتابوں کو پکڑا اور ان کو اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا. ہاں جی. اب یہ جو ڈھونڈ رہے ہیں نا، اب جی اب سمجھ میں آئی ہے بات. اب یہ جو ڈھونڈ رہے ہیں اور کہتے ہیں مسجد اقصی کی بھی بنیادیں اکھیڑ دیں، وہ کہیں اس کے نیچے نہ دباؤ، وہ ان کتابوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ مجھے معاف کرے، میری جتنی عقل ہے مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ جو آج تک ڈھونڈ وہ یہ کہ جی اس کی مدد سے ہم پوری دنیا پہ رول کریں. ویسے تو کر ہی رہے ہیں، یہودی رول تو کر ہی رہے ہیں جو ہاں جی ہاں جی. اسی ایلومیناٹی نے یہ سارا یہ جو کون تھے اپنے ٹیمپلرز، یہ ٹیمپلرز نے یعنی بینکنگ سسٹم ادھر سے شروع ہوا ہے. آپ کا سونا قابو کر لیں، آپ کو تنخواہ دیں کاغذ کے نوٹوں میں. پھر اس کے بعد اب تو ماشاءاللہ پلاسٹک کرنسی آ گئی، اب اور پتہ نہیں کرپٹو کرنسی کیڑی آ گئی. بٹ یہ شروع وہاں سے ہوا تھا. انہوں نے ان کا یہ ہے کہ کسی طرح سے ہم پوری دنیا کو رول کریں، بس یہ ان کا مقصد ہے. اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے انہوں نے جو دبا دی تھی. اور اب ایک آدھ جو کتاب انہیں ملی ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھا سلیمان علیہ السلام اسی کو یوز کر کے تو حکومت کرتے رہے. جنوں کو بھی ان کے قابو میں، ایسے تو نہیں کسی کے قابو میں جن آئے، تو وہ ان کی تو فوجیں تھیں جنوں. تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا، ما کفر سلیمان، سلیمان نے کبھی اس قسم کا کفر کی حرکت نہیں کی. یہ سورہ بقرہ کے اندر سے پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. ما کفر سلیمان علیہ السلام نے ایسی بےہودہ حرکت کبھی نہیں کی تھی کفر والی، بلکہ ولیکن الشیاطین کفروا،
وہ جو شیاطین تھے وہ کفر کرتے تھے، وہ یہ جادو شادو والے کام کرتے تھے۔ تو یہ ہمیں اب سمجھ میں آ گئی کہ کہاں سے یہ شروع ہوا، بابل سے لے کے پھر وہ بابل ہی میں ہاروت ماروت اتارے گئے، وہ بتاتے تھے کہ یہ غلط کام ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کفر ہے، لیکن پھر بھی وہ سیکھتے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو بڑے عروج پہ تھا، فرعون کے پاس جادوگر مقابلے کے لیے بھی آئے سارے۔ یہ ساری باتیں ہمیں آج یہاں تک پتہ چل گئیں کہ ہوتا یہ کیا ہے، یہ جادو ہوتا کیا ہے۔ کل ہم انشاءاللہ سے یہ کریں گے کہ پھر یہ ہے تو ایک چیز، اور یہ یوز آج بھی ہو رہی ہے، ہماری پاکستان میں ہو رہی، ہر ساری دنیا میں ہو رہی ہے، تو اس کا علاج کیا ہے کل ہم انشاءاللہ وہ کریں گے، اور کوئی ہمارے پاس اور مثالیں ہیں تو وہ ہم بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پوری پکی ہسٹری میں سے، حدیثوں میں سے، ادھر ادھر سے نہیں۔ میری تیری مثالیں بھی ہوں گی، بالکل ہوں گی، آج کے زمانے میں یہ چل رہا ہے، لیکن ہم نے حدیث میں سے مثالیں لینی، ٹھیک ہے جی؟ اور پھر کل ہم انشاءاللہ اس کے علاج کے اوپر بات کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ اللہ حافظ۔